اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی پہلی شب قدر کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پہلی شب قدر کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور عبادت کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 1000 مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں عبادت میں مشغول رہے تو اس کا یہ عمل 1000 اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے زیادہ افضل ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو فی سبیل اللہ 1000 ماہ تک اپنے کاندھے پر جہاد کے ہتھیار اٹھائے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں عمریں کم دی ہیں، اور کم عمریں ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر شب قدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور اس رات احادیث کی روشنی میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے۔ اس رات میں انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور عبادات کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ کس قدر یہ عظیم شب قدر کی رات ہے، تو اس رات کثرت سے توبہ استغفار کریں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، کیونکہ شب قدر کی رات رمضان کے تیسرے عشرہ مبارک میں طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ اس رات میں عبادت گزاروں کا شرف بڑھتا ہے۔ اس رات میں ہر انسان کی عمر میں، مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ وجہ لکھی کہ قدر کے معنی تنگی کے ہیں۔ اس رات میں آسمان سے اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو تمام اطاعت میں پوشیدہ رکھا تاکہ سارے لوگ ہی اطاعتوں میں لگ جائیں، اور اپنی ناراضگی کو تمام نافرمانیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ لیلۃ القدر کو یعنی کہ شب قدر کو بھی اس لیے پوشیدہ رکھا کہ تمام رمضان کی راتوں میں بندے کوشش کرے اور اس رات کی غرض سے زیادہ عبادت کرے اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں خوب محنت کریں تاکہ انہیں محنت کا ثواب مل سکے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں راتوں میں سے کسی رات میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں عبادت کرنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی آخری عشرے میں شب قدر ہے جس کی فضیلت میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی، جو بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔
لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزے رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باحوالہ مسلم بخاری۔ تو سامعین، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں شب قدر کی فضیلت سے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ رمضان کے آخری دنوں کا ایک خاص جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ رمضان کی پہلی شب قدر کے دن کون سی عبادت کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ آپ نے پہلی شب قدر کی رات کو 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، اور نوافل آپ نے کس طریقہ کار سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اور اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے تیسری رکعت پڑھنی ہے، اور اسی طرح آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور سورۃ قدر پڑھنے کے بعد ایک ہی مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھ لینی ہے تو پھر آپ نے نوافل سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف اب آپ چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ چاہیں چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ یہ مختصر سا عمل کرنے سے انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ ان نوافل کو پڑھیں گے، فرشتے بھی آپ کی اس دعا پر آمین کہیں گے، اور اللہ پاک سے آپ کے لیے خصوصی دعا مانگیں گے۔ تو آپ نے پوری نیت سے ان 4 نوافل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے، اور سورۃ قدر کی بھی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں، جیسا کہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بارہا ویڈیوز میں یہ شیئر کر چکی ہوں کہ قرآنی صورتیں تو ویسے ہی بڑی طاقتور اور مجرب ہوتی ہیں، اور جو کوئی بھی ان صورتوں کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ ہر دعا کو سنتا ہے، ہر اس مقصد کو سنتا ہے جس مقصد کے لیے، جس نیت کے لیے وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتا ہے۔ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ ایک صحابی تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے قرآن پڑھنے اور رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ سبحان اللہ، ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ ان کو قرآن پاک کا ایسا مزہ اور لطف آیا کرتا تھا کہ تیر لگ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اپنے ساتھی کو جگا کر ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے فرض میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے تیروں پر بھی تیر کھاتا رہا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ قریب سے مچھر بھی گزر جائے تو نماز کی ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک لذت ہے، اپنا ہی ایک لطف ہے۔ جب ہم پورے دل سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے بھی تلاوت قرآن سن کر رو پڑتے ہیں۔ تو آپ ان نوافل کو رمضان کی پہلی شب قدر کی رات کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔